معروف پاکستانی اداکارہ صبا بخاری نے انکشاف کیا ہے کہ شوبز کی دنیا ہوس کے پجاریوں سے بھری پڑی ہے اور انہیں ڈراموں میں کام کے بدلے جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے انکار کرنے پر بہت سارے پروجیکٹ کوئی وجہ بتائے بغیر ان سے واپس لے لیے گئے۔ عالمی سطح پر جب سے جنسی ہراسانی کے خلاف مہم می ٹو شروع ہوئی ہے، تب سے بہت ساری خواتین بالخصوص شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی اداکاراؤں نے اپنے ساتھ ہونے والی جنسی ہراسانی پر کھل کر بات کرنے کی ہمت کی ہے۔ انہی میں سے ایک اداکارہ صبا بخاری بھی ہیں۔ صبا نے سوشل میڈیا پر شوبز انڈسٹری میں کام ملنے سے قبل پیش آنے والی بے شمار دشواریوں کو بیان کیا۔ صبا بخاری نے بتایا کہ جب وہ شوبز انڈسٹری میں کام لینے جاتی تھیں تو یہ کہہ کر ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی کہ تم میں اتنا کانفیڈنس تو نہیں ہے کہ تم اس فیلڈ میں آگے جا سکو۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور اس فیلڈ میں اچھی لڑکیاں نہیں چل پاتی۔ صبا کے مطابق انہیں کہا جاتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش نہ کی ہو، ویسے بھی ہم تم جیسی شریف لڑکی کو کام اور پیسے کیوں دیں، جبکہ یہاں لڑکیاں کام کے لیے نازیبا کام کرنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو صبا بخاری کو تب سننے کو ملے جب وہ مختلف لوگوں کے پاس کام لینے جاتی تھی۔ انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، تاہم صرف اتنا کہا کہ مختلف ڈائریکٹرز کی جانب سے ادا کردہ ان جملوں نے نہ صرف انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا بلکہ ان کے خواب بھی چکنا چور کر دیے۔ سن 2013 سے شوبز سے وابستہ اداکارہ صبا بخاری نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں بچپن سے اداکاری کا شوق تھا۔ انہوں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد شوبز فیلڈ سے وابستہ ہو گئی۔ انہوں نے ڈراموں کے کسی تخلیق کار یا ہدایت کار پر براہ راست جنسی ہراسانی کے الزامات نہیں لگائے، مگر وہ اس بات پر قائم ہیں کہ ان سمیت کئی لڑکیوں کو اس قسم کی پیشکش کی گئی اور بعض نے تو یہ غلط قدم اٹھا کر پچھتاوا بھی سہا ہے۔ سن 2013 میں صبا کافی کم عمر تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں ہم سب امید سے ہیں نامی ایک ٹی وی شو میں مزاحیہ کردار نبھانے کا موقع ملا تھا۔ اس کے بعد جب ایک دوسرے پروجیکٹ کے لیے وہ پہلی مرتبہ آڈیشن کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ اسٹوڈیو پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو سب ایک سے بڑھ کر ایک چہرے تھے، تاہم چھوٹی عمر کے کردار کی مانگ کی وجہ سے ان کا انتخاب کر لیا گیا۔ صبا نے بتایا کہ ان کے لیے اس شعبے میں کام کرنا کسی انہونی سے کم نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری جیسی لڑکی کو تو کام ملنا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ملا اور میرے لیے سارے پروجیکٹ ہی ایک انہونی ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شوبز میں اتنے بڑے ستاروں کے ساتھ کام کرنا بڑی قسمت کی بات ہوتی ہوگی، مگر آہستہ آہستہ ان کی نظروں میں چام مان پڑ گیا۔ ان کے مطابق شروع میں ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنے بڑے ناموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع کتنا بڑا ہوگا۔ ہم اپنے ذہن میں انڈیا پہنچے ہوتے ہیں، لیکن اندر گھس کر بس سب بدل جاتا ہے۔ اندر بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے یا تعلقات نہیں تو آپ تو یہ کام رہنے ہی دیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی صبا اب شوبز میں کام کے بدلے جنسی تعلقات قائم کرنے کے مطالبے سے تنگ آ چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تب مجھے یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی تھی، پھر میں نے خود کو گروم کیا تاکہ بڑے رول مل سکے۔ اب اگر کاسٹنگ ٹیم کے سامنے جاؤ تو ان کی نیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، لہٰذا میرا دل بہت زیادہ ٹوٹ گیا ہے۔ اپنے کریئر کے ابتدائی دنوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک بار ایک پروجیکٹ کے لیے انہوں نے آڈیشن دیا، ان کی سلیکشن بھی ہو گئی، لیکن بعد میں انہیں وہ کردار نہیں دیا گیا۔ کہتی ہیں کہ مجھے رات کی 11 بجے کال آئی کہ سوری، ہم آپ کو ابھی نہیں رکھ سکتے، اگلی بار رکھیں گے۔ صبا کہتی ہیں کہ میرا دل بہت ٹوٹا۔ وہ بتاتی ہیں کہ پھر اسی پروڈکشن نے ان کا دوبارہ آڈیشن لیا۔ رات کو کال آئی کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، ہم آپ کو اچھا کردار دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ ہمیں کیا دیں گے؟ یہاں صبا کا اشارہ کاسٹنگ کاؤچ کی طرف ہے، یعنی فلموں اور ڈراموں میں کام کے بدلے جنسی استحصال۔ ماضی میں خواتین کے حقوق کی می ٹو موومنٹ کے دوران کچھ پاکستانی فنکاروں نے شوبز میں جنسی ہراسانی کا دعویٰ کیا تھا۔ صبا کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہی ہیں، لہٰذا میں نے کہا کہ آپ کام کے بدلے تھوڑے پیسے رکھ لیجئے گا۔ جواب میں ان صاحب نے میرے ساتھ سونے کی ڈیمانڈ کر دی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے کال کاٹ دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے انہیں سمجھ آ گئی کہ پہلے بھی انہیں اسی وجہ سے نہیں رکھا گیا تھا۔ ایک اور پروجیکٹ کے حوالے سے صبا نے بتایا کہ اس میں بھی ان کی سلیکشن ہو گئی تھی، لیکن کام شروع نہیں ہو سکا۔ میں نے انہیں کال کر کے پوچھا کہ کام کب شروع ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جلد بتائیں گے۔ چند دن بعد مجھے ایک لڑکی کی کال آئی، اس نے بتایا کہ میری جگہ یہ پروجیکٹ اسے دے دیا گیا ہے۔ صبا کہتی ہیں کہ اس انڈسٹری میں اگر آپ کو مشکل سے کام مل بھی جائے تو ساتھ میں کام کرنے والی سینئر آرٹسٹ بھی بہت مسائل پیدا کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے ایک پروجیکٹ میں ایک سینئر اداکارہ کے ساتھ کام کا موقع ملا، لیکن انہوں نے مجھے بہت ٹف ٹائم دیا۔ ایک بار انہوں نے مجھے سامنے بٹھا کر یہ بھی کہا کہ آج کل تو ذرا سا بھی چہرہ ہوتا نہیں اور منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں۔ صبا نے بتایا کہ وہ حساس طبیعت کے مالک ہیں اور ان کے خیال میں آرٹسٹ بھی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار ایک پروجیکٹ میں سینئر اداکارہ سمینا فیضزادہ سے پوچھا کہ آرٹسٹ لوگوں کے دل تو بہت حساس ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ کے دل پتھر کے بھی ہوتے ہیں، اور جلد ہی مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا۔ صبا کہتی ہیں کہ شوبز کی دنیا کے لوگ ہوس سے بھرے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اداکاری کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اب میں اس فیلڈ میں آ چکی ہوں اور اس طرح کے ہوس بھرے لوگوں سے خود کو بچانا بھی سیکھ چکی ہوں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।